رات گہری ہے اور خاموشی غیر معمولی طور پر بھاری۔ پہاڑ اپنی جگہ ساکن کھڑے ہیں، مگر ان کے سینے میں ایک ایسا راز دفن ہے جو صدیوں سے سانس لے رہا ہے۔ یہ راز وقت کو روک دیتا ہے، نیند کو معجزہ بنا دیتا ہے اور انسان کو یاد دلاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ تخت پر نہیں ہوتی، کبھی کبھی طاقت ایک اندھیرے غار میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ چند نوجوانوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ ایک ایسا دور تھا جب ایک شہر پر شرک، جبر اور خوف کی حکمرانی تھی۔ لوگ بتوں کے سامنے جھکتے تھے اور سچ بولنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ کا حکم ہی قانون تھا اور اس قانون سے اختلاف کرنے والا یا تو خاموش کر دیا جاتا تھا یا صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ اسی شہر میں چند نوجوان رہتے تھے۔ وہ عام لوگ تھے، نہ ان کے پاس کوئی فوج تھی، نہ اقتدار، نہ دنیاوی طاقت، لیکن ان کے دلوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو پورے شہر کی تاریکی پر بھاری تھی۔ قرآن کہتا ہے، وہ نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ یہ ایمان چھپایا نہیں گیا۔ ایک دن ان نوجوانوں نے کھل کر اعلان کر دیا، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ یہ اعلان صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ بغاوت تھی، یہ تخت کے خلاف اعلان تھا، یہ موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ جب یہ بات بادشاہ اور سرداروں تک پہنچی تو شہر کی فضا بدل گئی۔ غصہ، خوف اور انتقام ایک ساتھ بھڑک اٹھے۔ ان نوجوانوں کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ یا تو اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ یا سخت سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس شہر میں رہنا اب ممکن نہیں رہا۔ انہوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ یہ گھر، خاندان اور آرام سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ تھا، مگر انہوں نے دنیا کو نہیں، رب کو چنا تھا۔ وہ شہر سے نکلے، قدم پہاڑوں کی طرف بڑھے۔ نہ انہیں معلوم تھا آگے کیا ہوگا، نہ یہ کہ منزل کہاں ہے، بس ایک یقین تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اور جب وہ غار تک پہنچے تو وہ غار کے دہانے پر بیٹھ گیا جیسے پہرا دے رہا ہو۔ آخرکار وہ غار میں داخل ہوئے۔ یہ نہ کوئی محل تھا، نہ آرام گاہ، بس ایک تنگ سا غار، مگر یہی غار اللہ کی رحمت کا دروازہ بننے والا تھا۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں درست راستہ بنا دے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ یہ عام نیند نہیں تھی، یہ وقت کا کفل تھا۔ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے جسموں کو محفوظ کر دیا اور انہیں غار میں 300 سال اور اس سے زائد 9 سال تک سلا دیا۔ گزر گئیں، بادشاہ بدلتے رہے، قومیں ابھرتی اور مٹتی رہیں، زبانیں بدل گئیں، تاریخ کے اوراق پلٹتے رہے، مگر غار میں سب کچھ ویسا ہی رہا جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ اللہ سورج کو اس طرح چلاتا رہا کہ اس کی روشنی براہ راست ان پر نہ پڑے۔ ان کے جسم کروٹیں بدلتے رہے تاکہ زمین انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لیتا تو خوف سے پیچھے ہٹ جاتا۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں بیدار کیا، آنکھیں کھلیں، سانسیں چلیں، دل دھڑکنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک شخص شہر جائے اور پاکیزہ کھانا لے آئے، مگر نہایت احتیاط کے ساتھ تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو دنیا بدل چکی تھی، چہرے اجنبی تھے، لہجے بدلے ہوئے تھے۔ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے ملا؟ رفتہ رفتہ حقیقت سب پر واضح ہو گئی اور یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی بن گیا۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس نے اپنے بندوں کو معجزاتی طور پر بچایا۔ یوں اللہ نے ثابت کر دیا کہ مردوں کو زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں،
क़यामत हक़ है और अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर अल्लाह ने उन नौजवानों की रूहें वापस ले लीं। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि वो कितने थे या उनके नाम क्या थे। असल सबक उनके ईमान में है। ये कहानी हर दौर के लिए है। जब हक दबाया जाए, जब ईमान आजमाया जाए, जब जुल्म ताकत बन जाए, तो असहाबे कहफ याद दिलाते हैं कि अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। गार छोटा हो सकता है, मगर अल्लाह की रहमत लामहदूद होती है। वक्त गुजर जाता है, तख्त मिट जाते हैं, मगर ईमान हमेशा बाकी रहता है। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, वक्त भी उसके सामने झुक जाता है।